کرنا. پھر نال مشورہ دیتا آقا میں اپنی زندگی وچ ایران دے وچ نا جس وقت کوئی ایسے معاملات ہوندے سن تو اسی خندق کھود دے سا, اسی گڑے کھود دے سا. تے آقا جڑا پاسے جڑیاں کھجوراں دے باغ نے مدینے شریف جڑیاں سائڈاں جڑیاں ساڈیاں محفوظ نے, اور جڑا ایک پاسوں حصہ ہے کہ ادھر آسانی دے نال دشمن آ سکتا ہے, جدھروں آسانی دے نال سانو آقا تسی زیادہ بہتر جاندے ہو سونیا, اے جدھروں کافر یا انہاں دے لشکر یا انہاں دی فوج یا دشمن ساڈے اتے حملہ جڑا ادھروں دی سوکھا کر سکتے ہیں, ادھر اسی خندق کھود دینے, ادھر گڑے کھود دے دے. میرے آقا علیہ السلام نے داد دیتی, مشورے نو پسند فرمایا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامات نو جڑا وہ 10-10 ٹولیاں دے وچ 10-10 جڑا نا وہ فوٹو انہاں نو جگہ دے دیتی کہ تسی 5-5 گز گہری جڑی تھے جڑا نا وہ گڑے خندق بناؤ. اور پھر میرے آقا دے غلامہ نے جدو ایک کام شروع کیتا, گڑے کھودنے شروع کیتے, ایک خندق کھودنی شروع کیتی, تو اللہ اکبر کہر دی جویں سی کہنا کہر دی گرمی, ایویں بڑی یخ سردی دا موسم, ایسا موسم کہ بندہ جڑا نا وہ کمبل دے اندر اپنے گھر دے وچ بھی ٹھٹر رہا ہوندا سی, کمبدا پیا ہوندا سی, ایسا موسم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نو نال لے کے, اور پھر یہ نہیں کہ صرف سرکار نے صحابہ دی ڈیوٹی لائی بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس خود شامل ہوئے اس خندق نو کھودن واسطے, اینو گڑے نو کڈن واسطے. اور میرے آقا علیہ السلام دا جسم مبارک سینہ مبارک بھی جڑا وہ مٹی دے نال اٹ گیا. سرکار نے اپنے سرے انور دے اتے اٹھا کے جڑے نے اتگاریاں یہ مٹی باہر کڈی. اور پھر یہ ایسا مقام کہ تاریخ دے اندر احادیث وچ آندا ہے کہ بھوک اینی کوئی اتنا سامان نہیں سی, کوئی اج دا دور نہیں کہ کئی مہینے پہلے واسطے. پچھلے دن ایک بندہ کہنے لگا میرے گھر اجے بھی قربانی دا گوشت پیا ایسے سے. اب اس دے اتے آپ کی اپنی مرضی جو بھی تبصرہ بہرحال, میں ویسے ایک تو آج کا دور نہیں کہ کوئی فریز کی گئی کوئی چیز یا کوئی ایسا کوئی, اور انہاں دا توکل سرکار دے نال مل کے تے ادھی کھجور تک آندا ہے کہ انہاں نو سارے دن دے وچ ادھی کھجور ملدی سی. ادھی کھجور دے نال انہاں نے ایک غزوہ خندق غزوہ احزاب وچ میرے آقا دے غلام میرے آقا کے ساتھ شریک ہوئے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا, وہ بھی ختم ہو گئی, کھجوریں ختم ہو گئیں. میرے بھائیوں, اسلام کے لیے یہ قربانیاں اپنی تاریخ احادیث کا مطالعہ کریں. اور پھر کیا ہوا کہ جس وقت بھوک کی وجہ سے صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے, ایک مقام ایسا بھی آ گیا سونے بھوک لگی ساڈے ٹھڈ ویکھو اسی پتھر بننے ہوئے نے, اسی پتھر بنے اپنے ٹھڈ دے اتے پیٹ دے اتے. سرکار نے بھی اپنی قمیض مبارک تھوڑی اوپر کی, فرمایا اگر تم نے ایک باندھا ہے تو تمہارے نبی نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں. میرے رب کو میرے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند, فرمایا لقد کان, جو آج میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے, خطبے کے اندر جو آیت پڑھی ہے اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں, بڑی مشہور آیت ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اے لوگوں تواڈے واسطے میرے محبوب دی زندگی وچ بہترین زندگی گزارن دا نمونہ جے, اور کنہ لوکاں واسطے من کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو آخرت کے لیے امید رکھتا ہو, قیامت کے لیے. پھر آگے فرمایا وذکر اللہ کثیرا, جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے ان کے لیے میرے محبوب کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. یہ اس وقت میرے محبوب کی ادا پر رب نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے محبوب کے سامنے بات کرنے والوں میرے محبوب کا کردار بھی اپنے سامنے رکھو. تسی اگر ایک پتھر بنیا تو میرے سونے محبوب نے 2 پتھر بنے نے. اب یہاں قیامت تک کے لیے, اب امیر کے لیے, غریب کے لیے, ہر بزنس مین کے لیے, ہر ایک کے لیے, قیامت تک کے لیے میرے آقا کی زندگی کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے. مگر یہاں آج ہم غزوہ خندق کو بیان کر رہے ہیں. میں اسی حوالے سے, کیونکہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے
تو میں غزوہ خندق بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے، تو میں چند اقتباسات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اے حالت ویکھی، یہ بخاری شریف کی حدیث میں عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے۔ حضرت جابر سرکار کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ سرکار دی حالت ویکھ کے تے گھر گئے، انہاں دا گھر تھوڑے فاصلے تے سی، آئے اپنی بیوی نوں کہن لگے اج میں سرکار دی جڑی حالت ویکھی میرے کول ویکھی نہیں گئی، تے گھر وچ کیے گئے کیا تھوڑے جے جوں ہیگے نے تے ایک چھوٹا جا بکری دا بچہ ہے، کیا کہ تو تیاری کر تے میں آقا دی بارگاہ وچ عرض کرنا آقا تسی آ جاؤ تے ایک دو ساتھی نال لے آؤ، کیونکہ تھوڑے جے جون ہیں تو وہ میری بیوی پین لگی ہے، آٹا بنان لگی ہے، تے ایک بکری دا چھوٹا جا بچہ ہے، وہ ذبح کرا کے بیوی دے نال مشورہ کر کے تے چل پے، تے بیوی کہن لگی ہولی جا کمی کن وچ، کیونکہ ہوندا ہے نا خواتین نوں کہ کتے بندے زیادہ نہ آ جائے، کتے میری بےزتی نہ ہو جائے۔ اب ساڈے گھراں وچ بھی ہوندا ہے نا، مگر کیا عورت سے بڑھ کر بندے کی عزت نہیں؟ مگر ہر ایک اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، میں کسی کی ذات پر جو ہے نیگیٹو نہیں، میں ایک آپ کے سامنے جو حدیث ہے، تو جابر نو انہاں دی بیوی سہلہ وہ کہن لگی، سہیلہ بھی یاد ہے رضی اللہ عنہ، کہن لگیاں سرکار دے کن وچ ہولی جا آکھیا جے کہ اونے کو آن زیادہ نہ آ جان، فرمایا ٹھیک ہے، آپ کہے آپ نے جا کے آقا کن دے وچ ہولی جا آقا تھوڑا جا کار بندوبست کیتا ہے جنہ کو ساڑھے کار وچ ایگا سی، تسی آ جاؤ ایک دو ہور تواڈے غلام ساتھی آ جان۔ سرکار نے سنیا تے سرکار نے اچھی ساری فرمایا، او بھائی ساتھیو جابر نے تواڈی کھانے دی دعوت کر چھڑی جی، ہن جڑے بیچارے کئی دناں دے بھکھے پیاسے لگے نے، جنہاں نوں ادھی ادھی کھجور ملدی رہی، ہن انہاں دی حالت ادھر آئے آ کے کہن لگی کرما لیے سرکار نے تے سارے نوں دعوت دے دیتی۔ اب اس خندق کھودنے کے موقع پر روایات ہیں 1000 سے 1500، ویسے تو 3000 کے قریب آتا ہے کہ اس 10,000 لشکر کے مقابلے کے پر کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام زیادہ سے زیادہ 3000 تھے، مگر اس موقع پر خندق کھودنے کے موقع پر 1000 سے 1500 بندوں کا آپ آئے کہ کرما لیے سرکار نے تے سارے انہوں دعوت دے دیتی، اگو بیوی بھی پھر سرکار کی صحابیہ تھی، اے نہیں کیا ایک ہی بن گیا، انہوں نے کیا تسی اپنا حال دس دیتا سی نا کہ ساڑھے کول تے اینا ہی بندوبست ہے، کیا ہاں میں فرمایا جنہوں نے سرکار نال لے آندے پہنے آپ انہوں دا بندوبست کرنا۔ نظریات دیکھیں، یہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے، میں اس کی تشریحات نہیں بیان کرتا، ورنہ اس کی تشریحات کے اندر محدثین نے اور بہت کچھ لکھا ہے، میں صرف بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بخاری شریف باب غزوہ خندق، یہ آپ پڑھیں خود۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیوی نال گل کی تھی، بیوی نے کیا تسی اپنی حالت دس دیتی تے ٹھیک ہے، اگو سرکار جا حفیظ جالندری کہتے نہیں ہے غم کہ وہ لشکر اپنا ساتھ لائیں گے، نہیں ہے غم کہ وہ لشکر اپنا ساتھ لائیں گے، وہی کھانا کھلائیں گے، وہ لشکر جو لشکر ساتھ لائیں گے۔ کیا تو انہوں کیوں پریشانی ہوگی ہے جڑے نال لہ کے آن دے آپ ہی کھلان دے کھانا؟ نظریات دیکھیں صحابہ کے، اے نہیں کیا کہ کی بنے دا پریشان ہو گئے، نہیں کوئی بات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ صحابہ نو نال لے کے آئے، سرکار نے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہہ دیتا سی
کہ جابر کر جا بندوبست کر، مگر ایک گل یاد رکھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف بیان کرتے ہیں، میری سرکار نے فرمایا جدوں تک میں نہ آ جاواں ادوں تک روٹیاں بنانیاں پکانیاں شروع نہیں کرنیاں، جدوں تک میں نہ کہہ دیواں ادوں تک کھانا برتنا وچ سالن برتنا وچ نہیں پانا، ہانڈی چولہے تے ہی رکھنی ہے۔ میری سرکار تشریف لے آئے، جتھے آٹا گجا ہویا جس برتن دے اندر پیا ہویا سی پرات وچ، میری سرکار نے اپنا لعاب مقدس مطہر اس گجے ہوئے آٹے دے اندر ملا چھڑیا، سالن دی ہانڈی دے اندر میری سرکار نے اپنا لعاب مقدس ملا دیتا۔ او مقدس لعاب، او تھک مبارک جو میری سرکار دی اگر صدیق اکبر دی اڈی تے لگے تے زہر ختم ہو جائے، او لعاب مقدس جو مولا پاک علی مرتضیٰ دی اکھ تے لگے تے اکھ ٹھیک ہو جائے، اگر قطادہ دی اکھ تے آوے تے نکلی ہوئی اپنی جگہ تے پہلے نالوں زیادہ روشنی دینا شروع ہو جائے، او لعاب مقدس جو مدینے شریف یا اور دیگر کھواں دے اندر سرکار دا لعاب پوے تے او کھارے کھو اونا دی حیرت اونا دی مٹھاس کھارے تو او مٹھے ہو جان، میری سرکار نے او لعاب مقدس مطہر آٹے دے اندر بھی ملایا، سالن دے اندر بھی ملایا۔ کسے صحابی نے اے نہیں کیا سونیا ایک ہی کی تاج ہے، نہ بیوی حضرت جابر دی انہیں ایک گل سوال اٹھایا، کیونکہ انہوں نے میری سرکار نو اپنے ورگا نہیں سی جانیا۔ اگر اپنے ورگا سمجھ دے تو کہندے سونیا ایک ہی کر چھڑیا جے، نہ میرے آقا کی ذات کو اپنے پر قیاس کرنا، کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ جن کی ذات کے حوالے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی ہستی سوچ بھی نہیں سکتی، ان کے مقام و مرتبے کو۔ اللہ اکبر۔ اب میں لعاب مقدس پر اگر بات چھیڑ دوں تو کئی جمعے گزر جائیں گے، مگر میں نے اشارہ کیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، میری اور آپ کی تھوک گھر والے بھی نہیں برداشت کرتے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لعاب مقدس مطہر، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم مبارک جہاں سرکار کی بشریت جیسی کائنات کے اندر کسی کی بشریت نہیں، وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفت نورانیت جیسی کسی کی کائنات کے اندر نورانیت نہیں ہے۔ میرا رب آپ کی میری آنکھ کے اندر نور رکھ سکتا ہے، میرا رب اگر خاکی کیڑے جگنوں کے اندر جو ہے وہ اگر یہ صفتیں رکھ سکتا ہے، وہ رات کو جگمگاتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی جگمگاتا، اگر وہ خاکی کیڑے کے اندر یہ صفتیں رکھ سکتا ہے تو جس کے تصدق سے میرے رب نے ساری کائنات بنائی ہے، اس محبوب کے اندر کیسی کیسی اعلیٰ شانیں رکھی ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ۔ میرے بھائیوں، بڑے تیزی سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے جو غزوہ خندق کے اندر اپنے پیٹ پر جو 2 پتھر باندھے تھے وہ مجبوری سے نہیں باندھے تھے، امت کی تعلیم کے لیے تھے، کہ اگر میرے غلامہ تو ایک بننے ہے تو تیرے نبی نے 2 بننے نے۔ صحابہ کی مجبوری تھی، میرے نبی کی مجبوری نہیں تھی۔ کیوں؟ اگر مجبور ہوتے تو یہاں لعاب مقدس ڈال کر، امام بخاری فرماتے ہیں میری سرکار نے فرمایا اب لوگوں کو روٹیاں پکا پکا کے دو، اب برتنوں میں سالن ڈالو۔ سرکار نے اپنے غلاموں کو تے جنہ کئی دنوں تو کھانا نہیں سی کھادا، پھر انہیں کٹ کیتی ہونی، کھانا ٹکا کے رج کے کھادا۔ پھر سرکار نے فرمایا مدینے شریف کے اندر کئی غریب نے، انہاں دے گھر بھی پہنچاؤ، وہاں بھی پہنچاؤ، غریبوں کے گھروں میں بھی پہنچاؤ۔ امام بخاری لکھتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں، جابر بیان کرتے ہیں، 1500 سے زائد صحابہ نے بھی کھانا کھایا، اور مدینہ شریف کے غریبوں کو بھی میری سرکار نے کھانا کھلایا۔
مگر جابر کہتے ہیں ان کی بیوی کہتی ہے جتنا ہم نے آٹا جو کا تیار کیا تھا یا جتنا سالن تیار کیا تھا اس سے ایک ذرے کے برابر بھی کم نہیں ہوا، کٹیا نہیں، کم نہیں ہوا، گھٹا نہیں۔ تے اگر کٹیا نہیں تے پھر صحابہ نے کھادا کی سی، تے اگر کھادا سی تے پھر کٹیا کیوں نہیں؟ جدید دور، ایڈوانس سائنس بڑی ترقی پہ جا چکی ہے۔ مجھے آج تک آپ کے علم میں تو کم علم آدمی ہوں، آپ کے علم میں تو کوئی ثابت کرے بتلائے کہ جابر کہتے ہیں کہ ایک جتنا ہمارے گھر میں ہم نے آٹا گوندا تھا اتنا ہی کا اتنا ہے، 1500 صحابہ نے بھی کھایا اور مدینہ شریف کے غریبوں نے بھی کھایا، مگر جتنا ان کے گھر والوں کا تھا اتنے کا اتنا ہی ہے، کم نہیں ہوا۔ اگر کم نہیں ہوا تو پھر کھایا کیا تھا؟ اگر کھایا ہے تو کم کیوں نہیں ہوا؟ اور میرے آقا دے ایک موجزے دی اج تک کسے نو سمجھ نہیں آئی تو میرے آقا دی ذات ہی کسے نو کسے سمجھ آ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ۔ بہرحال آپ جب آپ کو مزید سرکار کی محبت سینے میں ٹھنڈ پا دی ہے نا تو سبحان اللہ کہہ دیا کرے۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، میں نے 2-4 غزوہ خندق اسی مہینے کے اندر ہوئی تو میں 5 ہجری کے اندر ہوئی تو میں وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ وقت بھی آیا، کئی معجزات ہیں۔ ایک وہ وقت بھی آیا سرکار کے غلام جب جو ہے خندق کھود رہے ہیں نا، اب میں نے یہ بخاری شریف کی ساری حدیث یا اس پر جو محدثین نے تشریحات کی ہیں وہ میں نے چھوڑ دی ہیں۔ آپ نے اگر کسی اور سے بڑے خوبصورت حسین انداز سے سنا ہے تو یہ نہ کہنا کہ پتہ نہیں کیوں، کیونکہ میرا موضوع غزوہ خندق ہے اس لیے میں وہ باتیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں۔ ایک بچی جو ہے وہ چند کھجوریں لے کر آئی ایک اور موقع پر، اسی کیونکہ یہ کئی دنوں کے اندر یہ خندق کھودی گئی، یہ کوئی ایک دن میں نہیں کھودی گئی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صبح دا ٹائم ہے، وہ اپنے ابا جی کے لیے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے ابا جی کے لیے چند کھجوریں لے کے آئی۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارک اٹھی، سرکار نے فرمایا بیٹی یہ کیا؟ آقا میں اپنے ابا جی کے لیے ناشتہ لے کے آئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا؟ سرکار نے فرمایا مجھے نہیں دے دیتی؟ آقا آپ سے پڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے، آپ قبول فرما لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک یا اپنے رومال مبارک، یعنی جو بھی سرکار کے پاس اس وقت کپڑا تھا، اس کو بچھایا، اس کے اوپر وہ کھجوریں اپنی مٹھ میں، اپنے ید اللہ والے مبارک ہاتھ میں، یہ کائنات کے اندر میرے آقا کا ہاتھ ہے جس کے لیے رب قرآن مجید 26ویں سپارے سورہ فتح کے دوسرے رکوع کے اندر فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، سونے یہ صرف تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو رب کا ہاتھ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس ہاتھ مبارک کے اندر کھجوریں لے کر اس کپڑے پر جو آپ کے پاس تھا اس کو بچھا کر اس کے اوپر رکھ دی، فرمایا میرے غلاموں تمہارے ناشتے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ بچی اپنے ابا جی کے لیے لے کر آئی ہے ناشتہ اور چند کھجوریں لے کر آئی ہیں، مگر میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ مٹھ مبارک میں ایسے لے کر اس جو ہے کپڑے کے اوپر بچھا دی، بچھانے کے بعد کچھ کپڑا اوپر دے دیا، ایک پلو دے کر فرمایا صحابہ تمہارے ناشتے کا بندوبست ہو گیا ہے، آؤ اور اس کپڑے کے نیچے ہاتھ جو میں نے اوپر ایسے کیا ہوا ہے نیچے ہاتھ ڈالتے جاؤ، کھجوریں کھاتے جاؤ، ناشتہ کرتے جاؤ۔ میرے بھائیوں ٹائم بڑا مختصر، اچھا میں جب بھی نیت کرتا ہوں کہ میں جلدی آؤں وہ کوئی نہ کوئی شیطان کی جو ہے وہ رکاوٹیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس، معاملات ایسے، بہرحال یہ توجہ کیجئے گا۔ یہ سرکار نے فرمایا حالانکہ چند کھجوریں، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، میں کوئی حکایت کوئی عام جو بات نہیں، جن کو عام علماء مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا
جو ہے احادیث کے اندر سب سے زیادہ مقام ہے وہ بخاری شریف، اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ حالانکہ چند کھجورا سن سرکار نے اپنی مٹھ مبارک لے کے اس کپڑے دے اتے کھلار دیتیاں، ایک پلو اس دے اتے دے دیتا، فرمایا اندے تھلے ہاتھ پھا کے اے نہیں کیا کہ ایک ایک کھایا جے، یہ نہیں کہا 5 کھایا جے، یہ نہیں شرط نہیں لگائی، فرمایا جتنا دل کرتا کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ ایک صحابی ان کو میری سرکار نے کافران دا 10,000 دا لشکر سی اور سب تو وڈا او جڑے سارے کافرانوں لے کے آئے سرکار دے مقابلے تے لڑن واسطے کافر، اس واسطے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کون ہے، کیونکہ یخ سردی پیندی پئی سی، کپڑیاں دے اندر کمبلاں دے اندر اس وقت یا جنیاں گرم چادراں یا لیف یا جو کچھ بھی لحاف تھے ان کے اندر بھی سردی لگ رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا یار کون جائے گا ان کافروں کا پتہ کر کے آئے خاموشی سے۔ صحابہ کدی کدی مان بھی ہوتا ہے نا، کہندے ایسی چپ رہے، جدو پھر سرکار نے نام لے کر کہا کہ حذیفہ، کہندے میں حاضر ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا جا چپ کر کے پتہ کر کے آ تو انہوں نے آکھی کچھ نہ، ان پر حملہ نہ کرنا۔ سرکار سب کچھ جانتے تھے، سرکار اللہ کے حکم سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ آگے میں عرض کروں گا تو آپ کو سامنے آ جائے گا۔ میری سرکار نے فرمایا حذیفہ جا چپ کر کے پتہ کر کے آ، کہتے نہیں ایڈی کو سردی سی کہ ساڑھے جسم کمبدے پیسن۔ جب سرکار نے فرمایا تو میں چل پڑا تو ایسے جیسے میں گرم حمام کے اندر جا رہا ہوں۔ ذرا سبحان اللہ کہیں نا، میرے آقا کی عظمت ہے، کیونکہ بھیج کون رہا ہے، میرے آقا بھیج رہے۔ کہتے ہیں اونج یخ اسی اپنے بستریاں دے وچ بھی ٹھر دے پیسا کمب دے پیسا، جب سرکار نے بھیجا تو ایسے جیسے میں گرم حمام کے اندر جا رہا ہوں۔ میں گیا تے دیکھیا کافراں دے وڈے وڈے سردار، انہوں نے پتہ ہی نہیں وہ اگ سیک دے پیسن، مست ہوئے سن۔ میرا پہلے دل تے کیتا بڑا موقع ہے تے میں نہ تے حملہ کیتا تے چلو سارے نہیں، ہزارہ نہیں تو 2-4 آندے تو میں سر لے لوں آدھا نا، مگر مجھے فوری خیال آیا کہ میری سرکار نے فرمایا ان کو کہنا کچھ نہیں، حملہ نہیں کرنا، کیونکہ میرے آقا کی نگاہ مبارک دیکھ رہی تھی ان میں سے بعد میں کئیوں نے میرا کلمہ پڑھ لینا ہے، ورنہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے نشانے پر تھے، میں چاہتا تو ان پر جو حملہ کر سکتا تھا، 2-4 کو واصل جہنم کر سکتا تھا، مگر مجھے فوری آقا کا فرمان یاد آ گیا کہ کسی نے آکھنا کچھ نہیں، صرف ویکھ کے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں واپس آیا سرکار کے پاس تو میرے پھر ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی۔ ہائے عاشقو، سرکار نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پھر ٹھنڈ سردی لگنی شروع ہوگی۔ سرکار کے پاس جو چادر تھی آدھی سرکار نے اپنے اوپر آدھی حذیفہ کے اوپر ڈال دی۔ کہندے پھر میں جدو سرکار دی چادر دے تھلے آیا مینو اے جی سکون دی نیند آئی کہ سویرے سرکار نے آپ مینو اٹھایا، جیسے سرکار نے جو بلیوں سے کھیرا کہا اوے ابا کا ابو ہریرہ اور تو بلیاں دا پیولا، ایسے ہی حضرت حذیفہ کو کہا زیادہ سون والے ان سویر ہوگی اٹھ پہ۔ سرکار نے نام ہی ان کا ایسا رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے کچھ غزوہ خندق کا ذکر کیا، آج اگر اس موقع پر یہ بات نہ کی جائے تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ اگلا جمعہ بھی ہو سکتا ہے اسی حوالے سے، مگر جو 1000 بندے کے مقابلے پر یا جس کو پوری جو ہے آسمان کے نیچے زمین پر دنیا کہتی تھی کہ یہ 1000 بہادروں جنگجوؤں کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ آیا عمر ابن ود اور وہ خندق کی جہاں سے تھوڑی سی چھوٹی جگہ تھی وہاں سے انہوں نے 1-2 اور، یا باتیں بہت ہیں مگر آج جمعے کے اندر بڑے فتنے کھڑے ہو گئے، کلمہ پڑھ کے بھی لوگ کہتے دیکھیں جی اگر وہ سرکار کی اپنی حقیقی بیٹیاں ہوتی زہرا پاک کے علاوہ تو ان کا کافروں سے نکاح کرنا تھا، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ حالانکہ اوائل اسلام تھا، اس وقت کچھ اور معاملات تھے، جو میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی وہ کسی اور کی نگاہ نہیں، ابھی صرف ان کے 2 سرکار کی درمیان والی شہزادیوں کی نکاح ہوئے، رخصتیاں نہیں ہوئی تھی، مگر بک بک کرنے والے کرتے ہیں۔
اب یہاں یہ بات بھی سن لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ پہلی دفعہ سنیں۔ ادھر عمر بن عبد ود ہے، میرے آقا کی طرف سے حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، ادھر سے حبیرہ بن وہب ہے، تو اور یہ کون ہے؟ مولا علی کا سکا بہنوئی ہے۔ اور کس بہن کا خامد ہے؟ ام ہانی کا جندے کرو میرے آقا معراج تے گئے۔ اگر میرے آقا کی ذات پر اگر زبان درازی کرو گے تو پھر مولا علی بھی نہیں بچ سکتے۔ انہاں دا سکا او بہن جڑی باپ اللہ بھی سکی ہے تے ماں اللہ بھی سکی ہے، میرے آقا کی غلامہ ہے، اس کا خامد ہے حبیرہ۔ بعد نے حبیرہ بھی لکھا ہے۔ بہرحال سرکار اب ادھر دیکھیں، اگر میرے آقا کی ذات پر کوئی اعتراض تو ایمان ختم ہو جائے گا، کافر ہو جائیں گے، مگر ساتھ یہ جوابی جو ہے یہ بھی سن لیں۔ ادھر بات کرنے والوں پھر مولا علی کا تسکا پنویا جڑا ہے وہ بھی کافروں کی طرف سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ آپ کو جواب دیا ہے ایک، باقی ہم ادب والے لوگ ہیں۔ وہ آیا کتابوں کے اندر آتا ہے، آ کے نا وہ جگہ پھلانگ کے کہنے لگا تو انہوں جنت دا بڑا شوق ہے، اور میں تو انہوں جنت وچ پہنچاواں۔ عمر بن عبد ود کہنے لگا، حضرت مولا علی کہنے لگے سونیا اجازت دیو۔ سرکار نے فرمایا نہیں۔ جب انہیں بار بار بک بک کی تھی نا تے سرکار نے فرمایا علی ادھر آؤ۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک سے دستار مولا علی کے سر پہ باندھی، پھر اپنی تلوار دی، پھر دعا مانگی، مولا میں امیر حمزہ احد کے اندر دے کے آیا ہوں، میں فلاں فلاں غلام رشتہ دار بدر کے اندر احد کے اندر دے کے آیا ہوں، اب میں علی کو بھیجنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے دعا مانگی، حضرت مولا علی کو دعائیں دے کر رخصت کیا، اور پھر مولا علی نے گلاں وچ انہوں مار چھڑیا۔ فرمایا اور تیرے کچھ اصول نے جنگ کرن دے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا تو نے کہا ہوا ہے نا کہ مجھے کوئی 3 باتوں میں کوئی بات کہے تو ایک مان لیتا ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر میں تینوں کہنا مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا میں تے کروں، یہ تے میں کئی قسمہ پا کے آیا سا، میں تے سر چ تیل نہیں ادوں دا لایا جدوں دا بدر وچ تسی ساڈی ٹھکائی کیتی ہے، میں تے اے تواڈے نبی تک اس نے جو بک بک غلیظ جو ہے لفظ ہیں وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ایک گل نہیں، تو مسلمان نہیں ہونا چاہتا تے میں پھر تینوں کہنا تو نس جا۔ انہوں ہور اگ لگی کہ اج تک روئے زمین دے اتے میرے سامنے کسے گل نہیں کیتی۔ آپ نے فرمایا پھر اگر یہ بھی باتیں نہیں تو پھر کر حملہ۔ انہوں نے کہا اج تک مینوں کسے نے گل نہیں کیتی۔ کہنے لگا پھر آپ کریں۔ فرمایا اگر میں کر دیتا نا تے تیریاں جمن والیاں، یہ میں لفظ اپنے وچ اس نوں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر میں نے تیرے اوپر حملہ کر دیا نا، پہلے کر دیا تو تیری بہنیں بھی روئیں گی، تجھے جمن والی بھی روئے گی، اور وین پاوے دی کہ ساڑے پرانوں تے ساڑے پتر نوں موقع ہی نہیں دیتا، آپ ہی وار کر کے مار چھڑیا۔ فرمایا میں تجھے کہتا ہوں کہ مقابلہ کر۔ اندہ ہاتھی جیسا گھوڑا تھا۔ جدوں مولا علی نے گلاں کیتیاں نا تو انہوں اگ لگ گئی کہ آج تک میں نے گلاں کسے نہیں کیتیاں۔ کہنے لگا تیری عمر تھوڑی ہے، تو ہے کون؟ کہا میرے ماں پیوں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مجھے علی کہتے ہیں۔ اچھا تیرا باپ تو میرا دوست تھا؟ کہا وہ جا چکے ہیں، میرے آقا موجود ہیں۔ انہوں غصہ آیا، وہ اپنی سواری تو تھلے اتریا تے غصے وچ انہیں اپنی سواری دیاں لتاں تے کھچاں ہی وڈ چھڑیاں کہ آج تک میں نے گلاں ہی کسے نہیں کیتیاں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا چل کر وار، تینوں پہلے کہہ چھڑیا تیریاں پچھڑیاں وین پا دیاں پھرن دیاں، تینوں علی موقع دے رہا ہے۔ یہ آج کی جنگ نہیں تھی، گرد اڑی، گرد غبار اڑا، ادھر میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر مولا علی نے اسے کہا وار کر، اس نے وار کیا۔ میرے آقا کے
اس پیارے مولا علی پاک کی تلوار کے ٹکڑے ہوئے، کٹ گئی تلوار، کٹ گئی دستار، کٹ گئی، ماتھے پر چھوٹا سا نشان زخم کا لگا جو ساری زندگی ماتھے پر رہا۔ اب مولا علی نے فرمایا اب میرا وار ہونے لگا ہے۔ اس کے سر پر بھی کھود تھا، ادھر کاندھے پر بھی کھود تھا۔ مولا علی نے جب ادھر سے ایسے نشانہ باندھ کے اللہ اکبر کا نعرہ مار کے وار کیا تو اس کے جسم سے پار ہو گئی تلوار، نیچے گرا، مٹی دے وچ رلا چھڈیا، انہوں رل گیا مٹی وچ۔ گرد اڑ رہی تھی، غبار اڑ رہا تھا، ذرا تصور کرے۔ ادھر نعرہ لگایا مولا علی نے، ادھر سے میرے آقا نے۔ جب گرد تھوڑی کم ہوئی، صحابہ نے دیکھا مولا علی میرے آقا کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بلند آواز سے نعرے، ذرا بلند آواز سے نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ میرے بابا جی تو کہتے تھے جو مولا علی کے نام کا ذکر کرتا ہے، ورد کرتا، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ نعرے حیدری۔ سرکار سینے سے لگایا۔ حضرت عمر کہتے میں نے کہا علی بھائی ایک وار وچ انہوں واصل جہنم کیتا، ایڈی کسے دی زرا قیمتی ہے ہی نہیں جڈی اودی سی، تسی مڑ کے ویکھیا ہی نہیں۔ کہا میں جدو وار کیتا تو ان دی شرمگاہ کھل گئی، ستھن کھل گئی، ان دی دھوتی کھل گئی، اس کی شرمگاہ نظر آ رہی تھی۔ مولا علی یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔